سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس گئے، ایک قبیلے والوں کے پاس گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ والوں سے کہا کہ اپنے اپنے ہتھیار، اپنی اپنی ڈھالیں اٹھا لو۔ اب قبیلے کے لوگ گئے اور گھروں سے اپنی ڈھالیں اٹھا لیں اور یہ سمجھا کہ کوئی دشمن ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ڈھال اسی لیے اٹھائی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بچایا جائے اس سے، تیر و تلوار سے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی لشکر کشی ہو رہی ہے تو ہمیں ڈھالیں اٹھانے کو حکم دیا، تو وہ ڈھالیں اٹھا کر آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ڈھال نہیں، میں دوسری ڈھال کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو تمہیں دنیا اور آخرت کی آفات اور مصیبتوں سے بچائے گی اور ڈھال بن جائے گی۔ اور وہ ڈھال کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ڈھال یہ ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جو تیسرا کلمہ مکمل ہے، یہ ڈھال ہے۔ جو یہ ڈھال اپنے پاس رکھے گا، جو ان کلمات کو پڑھے گا، تیسرے کلمے کو، دنیا اور آخرت کی آفات سے اس کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ دنیا کی مصیبتوں سے بھی اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ان بستی والوں سے کہا کہ اس کلمے کی ایک عجیب تاریخ ہے، ایک عجیب داستان ہے اس کلمے کی کہ یہ کتنا وزنی اور قیمتی کلمہ ہے۔ کیونکہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ افضل کلمے 4 ہیں، اور وہ چاروں کلمے اس کلمے کے اندر آ جاتے ہیں۔ سب سے ذکر میں افضل کلمے 4 ہیں اور وہ چاروں اس تسبیح کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی ایک تاریخ ہے، ایک داستان ہے، اور وہ تاریخ یہ کہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آ کر اس کلمے کی تاریخ ذکر کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے عرش الہی کو بنایا۔ پہلے عرش الہی نہیں تھا، عرش الہی کو بنایا گیا، عدم سے وجود عرش الہی کو دیا گیا، اور عرش الہی کو بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں میں سے 4 فرشتوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ اس عرش کو اٹھا لو۔ اب اتنا بڑا عرش الہی اور فرشتے اس عرش کو کیسے اٹھائیں؟ اب جتنی 7 زمین، 7 آسمان، جنت، جہنم، یہ سارے عرش الہی کے نیچے ہیں۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گمت ہے اور اس گمت کے نیچے سارے جہاں ہو تو یہ عرش الہی گمت نما ہے، باقی سارا جہاں اس کے نیچے ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، دنیا، 7 زمینیں، 7 آسمان، سارے عرش الہی کے نیچے ہیں۔ تو عرش الہی کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا کہ اتنی بڑی بڑی جنت کہ ایک ایک جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، اور کروڑوں اربوں لوگ ہیں، ایک ایک جنتی کو دنیا سے 10 گنا، تو وہ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ تو وہ سارے عرش الہی کے نیچے۔ اور کیا حکم ہو رہا ہے؟ 4 فرشتوں کے عرش کو اٹھا لو۔ تو فرشتے پریشان ہوئے کہ اتنے بڑے عرش کو ہم کیسے اٹھا سکیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا ایک ذکر تمہیں بتاتا ہوں، وہ تسبیح کرو، وہ ذکر کرو، یہ عرش تم پر ہلکا ہو جائے گا، تمہارے اندر اتنی قوت آ جائے گی۔ اور وہ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ صرف سبحان اللہ پڑھو تو عرش الہی تم آسانی سے اٹھا لو گے۔ تو ان فرشتوں نے 4 فرشتوں نے سبحان اللہ کہا اور وہ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت تک وہ 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ پھر قیامت میں 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے احملوا عرش ربک فوقہم یومئذ 8۔ پھر 8 فرشتے عرش الہی کو اٹھائیں گے۔ لیکن اب قیامت تک ان 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور کس وجہ سے ان میں طاقت ہے؟ انہوں نے لفظ کہا سبحان اللہ، اور یہ ساری طاقت لفظ سبحان اللہ کی ہے۔ اتنا قیمتی کلمہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی، اس کے بعد آسمانوں کے سارے فرشتے، ملائکہ اعلیٰ کے سارے فرشتے اس تسبیح کو پڑھنا شروع ہو گئے، اور وہ لگے ہوئے تھے اس میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر قسم کے ضعف سے، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کے شریکوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلتے چلتے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا،
اور خلیفہ بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، روح حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی تو چھین گئی حضرت آدم علیہ السلام، جیسے روح اندر آئی اور چھین گئی اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو، تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے کلمہ نکلا الحمدللہ۔ جب چھینک آدمی کو آتی ہے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ سب سے پہلی چھینک حضرت آدم کو آئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اور فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ تو یہ تسبیح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں کو اتنی پسند آئی تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کو بھی ملا دیا۔ تو اس کے بعد وہ پڑھتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے شرک نہیں تھا، شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، اور گناہ تھے، شرک نہیں تھا۔ جب شرک شروع ہوا تو اللہ نے لا کا کلمہ بھیجا کہ میرے بندوں کو اے نوح کہو کہ باقی سب معبودوں کی نفی کرے، لا الہ الا اللہ، لا کی تلوار چلائیں سب پر کہ نہیں کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ کی تلقین ہوئی تو فرشتوں نے اپنی تسبیح کے ساتھ اس کو بھی ملا لیا، اور پھر وہ پڑھتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ تو بڑی پیاری تسبیح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو تاریخ بتا رہے ہیں اس کلمے کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، بہت سے امتحانات لیے گئے، بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے کو لٹا دیا، خلاصہ یہ چھری چلا دی، اللہ نے بیٹے کو بچا لیا اسماعیل علیہ السلام کو، مینڈا نیچے لٹا دیا اور مینڈا ذبح ہو گیا، قربانی بھی قبول ہو گئی، اور اعلان بھی کر دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ یہ بہت ہی بڑا ذبیحہ تھا اور حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا قربانی بھی قبول ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام پاس بھی ہو گئے، مینڈا ذبح ہو گیا، بیٹا بھی بچ گیا، اور بیٹا سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ تو خوشی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، خوشی میں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو فرشتوں کو یہ جملہ بھی بڑا پسند آیا، تو فرشتوں نے اس تسبیح کے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اپنے اس تسبیح کے ساتھ اس کو بھی ملا لیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جب یہ تاریخ اس کلمے کی نبی علیہ السلام نے سنی تو نبی علیہ السلام نے بطور تعجب کے کہا کہ اتنا قیمتی کلمہ، یہ فرشتوں کی انبیاء کی تسبیح ہے۔ تو حضور نے تعجب کے طور پر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ طاقت قدرت ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمہ بھی تو بڑا پیارا ہے، اب ہم اپنی تسبیح کے ساتھ اس کو بھی ملائیں گے۔ تو اب مکمل تیسرا کلمہ اس طرح یہ تعریف ہوا کہ فرشتوں سے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں وہاں سے شروع ہوا، چلتے چلتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ فرشتوں کی اور انبیاء کی تسبیح ہے۔ اور اس